Heydar Heydar Amrano Kar Heydar 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 Saudi Khumsar Heydar Heydar چند جو اعمال ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، اپنے وجود میں شیطان کو راستہ نہ دو۔ شیطان کن کن طریقوں سے پینیٹریٹ کر سکتا ہے؟ کان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے۔ ہر دور کے اندر مختلف قسم کی راہیں موجود تھی شیطان کے لیے انسان کے وجود کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے لیے۔ ایک وقت تھا کہ جب انسان کانوں کی شہوت کے اندر مشغول تھا، میوزک کا دور تھا، گانوں کا دور تھا، آج سے 20 سال پہلے ریڈیو موجود تھے، FM موجود تھے، اکثر لوگ جو ہے وہ کانوں کی شہوت کے اندر مشغول تھے۔ شیطان کیسے ورود کرتا تھا؟ کانوں کے ذریعے سے۔ آج کا کیا دور ہے؟ آج کا اسکرین کا دور ہے۔ یعنی زیادہ تر جو شیطان کے پینیٹریٹ کرنے کی، نفوذ کرنے کی راہ ہے، وہ کیا ہے؟ آنکھیں۔ سب سے زیادہ تیزی سے شیطان ورود کرتا ہے انسان کے وجود کے اندر، وہ اس کی آنکھیں۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ اسی قسم کے افکار اس کے ذہن میں بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی افکار کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ اعمال انجام دیتا ہے، حرکت میں آتا ہے، کسی بھی ایکٹ کو انجام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دشمن بہت بڑا جو سرمایہ داری کرتا ہے، بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے، کس چیز پہ کرتا ہے؟ ایسی چیزیں دکھانے پر کرتا ہے کہ جو انسان کے دلوں کو مردہ کر دے۔ ایسی چیزیں دکھانے پہ کرتا ہے کہ جہاں سے شیطان کو انسان کے وجود کے اندر گھسنے کا کیا مل جائے؟ راستہ مل جائے۔ یہ ایک راستہ ہے آنکھوں کا۔ دوسرا راستہ انسان کے اعمال۔ آج دنیا کے اندر چند افراد ہیں جن کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص نے یہ کیا، اس نے مجھ پہ کالا جادو کر دیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، بری چیزیں سوچ سوچ کر، نیگیٹو چیزیں سوچ سوچ کر، کہ فلاں نے کالا جادو کر دیا، فلاں نے مجھ پہ تعویذ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں شیطان کو اپنے وجود میں گھسنے کا راستہ ہی نہ دو۔ یہ سارے شیطانی کام ہے۔ اگر کسی نے واقعاً اس کام کو انجام دیا بھی ہے، اگر کوئی شخص واجبات کو انجام دیتا ہو اور حرام کو چھوڑتا ہو، تو یہ چیزیں کبھی بھی اس کے وجود کے اندر نہیں گھس سکتی، نہیں گھس سکتی۔ اگر کوئی شخص کبھی بھی کسی واجب کو ترک نہ کرے، کبھی بھی کسی حرام کو انجام نہ دے، اپنے وجود کے اندر تقوی کی ڈھیل نہیں، کیا کہتے ہیں، ڈھال بنا کر رکھے، ڈھال بنا کر رکھے تقوی کی، تو کیا ہوگا؟ تو شیطان کبھی اس راہ سے انسان کے وجود کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، گھس نہیں سکتا۔ یہی تقوی کی ڈھال ہوگی، یہی تقوی کی شیلڈ ہوگی۔ شیلڈ بول رہا تھا، ڈھیل منہ سے نکل گیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ اس شیطان کے حملے کو روک سکتا ہے۔ پھر کسی بھی قسم کا تعویذ انسان کے وجود کے اوپر کام نہیں کرتا، پھر کسی بھی قسم کی نیگیٹو چیز انسان کے وجود کے اوپر کام نہیں کرتی۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل انجام نہ دو کہ شیطان تمہارے وجود کے اندر گھس سکتا ہو، نہ ہی اپنے آنکھوں سے، نہ ہی اپنی زبان سے، نہ ہی اپنے کان سے، نہ ہی اپنے افکار سے۔ یعنی پورے وجود کو پاک اور پاکیزہ بنا دو۔ جتنا پاک اور پاکیزہ کرتے چلے جاؤ گے، شیطان کے گھسنے کا راستہ اتنا ہی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کسی فعل بد کے اندر مبتلا ہو گئے، کسی بھی ایسی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے، تو شیطان کو موقع ملا تو شیطان کھلا دشمن ہے، تلاش کرتا ہے ایسے مواقع ہو کہ انسان کوئی غلطی کرے اور میں اس کو آ کر بہکاؤں۔ کیوں مکروہ افعال کرنے سے علماء منع کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کثرت انجام مکروہ، یعنی اگر کوئی شخص زیادہ مکروہ کام انجام دے، وہ راستہ بنتا ہے حرام کی طرف۔ یہ راستہ ہے شیطان کی پینیٹریشن کا۔ کیوں ترک مستحب کو اچھا نہیں جانا گیا؟ انسان پہلے ہلکا سمجھتا ہے ایک شے کو، کوئی مستحب واجب تھوڑی ہے، اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے۔ ترک مستحب سبب بنتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ کراہیت کی طرف، اب ایک کراہیت سے حرام کی طرف مبتلا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مستحبات کو نہ چھوڑیں۔ خوب جیسے ہی عزاداری مستحب عمل ہے، لیکن ان قوموں کو دیکھیں جو اس عزاداری کو انجام نہیں دے رہی۔ آپ کو اکثر وہ قومیں، بلکہ نہیں ساری وہ قومیں جو اس عزاداری سے دور ہیں، آپ کو مردہ نظر آئیں گی، تقریباً ساری قومیں۔ اور اگر کوئی قوم زندہ نظر آئے گی تو وہ اپنا تعلق امام حسین سے جوڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں نکلی ہیں، اکثر بڑے لیڈرز
کس سے نمونہ عمل لے رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ جو فرہنگ عزاداری ہمارے پاس ہے علماء کی بڑی زحمت ہے، یہ مرثیہ، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ نعمت الہی ہے جو آپ کے بزرگان نے آپ تک منتقل کی ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کس طرح آپ اس کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی جس کی وجہ سے آپ کی اولاد یا اگلی نسل یہ سمجھنے لگی، اس کو ہلکا شمار کرنے لگی، سمجھنے لگی شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ جب یہ فرہنگ، یہ کلچر آپ کے اندر سے مٹنا شروع ہوگا، عزاداری کم رنگ ہو جائے گی۔ ایک وقت تھا کہ جب پہلے 10 دنوں کے اندر کڑھائی نہیں چڑھتی تھی گھروں کے اندر۔ ایک وقت تھا جب پہلے 10 دن کے اندر بزرگان اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کیا کرتے تھے، حال غم میں رہا کرتے تھے، سادی غذاؤں پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ واجب تھوڑی ہے، ایک چیز بڑھ گئی، یہ واجب تھوڑی ہے، دوسری چیز بڑھ گئی۔ واجب حرام کے چکر میں چیزیں بڑھاتے بڑھاتے آج یہ نہج ہو گئی ہے کہ شب عاشور وہ ماحول ہوتا ہے جو عید غدیر میں ہونا چاہیے، اور عید غدیر میں وہ ماحول ہوتا ہے جیسے شب عاشور ہوتا ہے، سناٹا، نہ کوئی جشن ہے، نہ کوئی عید کا سما ہے، نہ کچھ ہے۔ جبکہ جتنا کھلانے کا ثواب غدیر پر ہے اتنا کسی عید پہ موجود نہیں ہے، جتنا روزہ رکھنے کا ثواب عید غدیر والے دن کسی دن موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اعلان ولایت ہے۔ آپ افراد کو اگر جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اگر نظر و نیاز کرنی ہے تو عید غدیر والے دن کر لو، تو کہتے ہیں عزاداری کے دشمن ہے۔ واقعی نا عجیب بات ہے بھائی، اگر اہل بیت کے لیے کر رہے ہو تو چاہے شب عاشور کرو یا عید غدیر والے دن کرو، کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی مولا کے لیے، وہ بھی مولا کے لیے۔ لیکن اگر اپنے نفس کی تسکین کے لیے کر رہے ہو، لیکن اگر ڈونیشن جمع کرنے کے لیے کر رہے ہو، لیکن اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، تو پھر دل میں چور ہے، پھر اہل بیت کے لیے نہیں ہوا۔ تو عید کے ماحول کو عید کا ماحول رکھیں، عزا کے ماحول کو عزا کا ماحول رکھیں۔ عزا کا ماحول ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے مکاتب فکر کے ذہنوں میں یہ آئی غم نہیں کر رہی، خوشی کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کلچر وائز فرق کرتی ہو کوئی چیز، ممکن ہے ایک کلچر میں غم کے حال میں کوئی غذا کھانا معیوب نہ ہو، مسئلہ نہیں ہے، وہاں کھا لی جائے۔ لیکن اگر کسی کلچر کے اندر کوئی غذا کھانا کسی ماحول کے اندر خوشی کی علامت ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے، ترک کرنا چاہیے، اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ تو بس اپنے وجود کے اندر شیطان کو راستہ نہ دو۔ شیطان مختلف راستے تلاش کرتا ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔